قرآن کی تشریح ہے حدیث، تو اس تشریح کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یعنی اس کے معنی، اس کے مطلب کیا ہیں، یہ بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں آیا، وہ بھی آج تک ویسے ہی محفوظ چلی آ رہی حدیثیں، اور اس کی حفاظت کا بھی ایسا عجیب انتظام ہوا ہے کہ دنیا میں کسی قوم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، کہ جن لوگوں نے حدیثوں کو آگے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، تو ان کے اوپر اعتماد ضروری تھا کہ وہ بندہ صحیح ہو جس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو بتائی ہے، تو اگر وہ قابل اعتماد نہ ہوتا تو اس کی بات کو قبول نہ کیا جاتا، تو اب اس کے حالات معلوم ہونے چاہیے تھے، تو اس کی خاطر محدثین نے ان کے حالات لکھے، جمع کیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے حالات جمع کیے ہیں؟ 5 لاکھ 5 لاکھ ایسے انسان ہیں، ایسے محدثین ہیں جن کے حالات زندگی محدثین نے کتابوں میں لکھ کر جمع کیا، اور صرف حالات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نام لکھ دیا، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، نہیں، ان کی پوری زندگی کی ہسٹری لکھی ہے، ان کی پیدائش کس قبیلے میں ہوئی، کس جگہ ہوئی، کس خاندان میں ہوئی، ان کے والد کون تھا، دادا کون تھا، کس تاریخ میں پیدائش ہوئی، ان کا بچپن کیسا گزرا، انہوں نے بچپن میں تعلیم کن کن استاذوں سے حاصل کی، ان کی نوجوانی کیسے گزری، ان کی جوانی کیسے گزری، جوانی کے کیا حالات ہیں، 30 سال کی عمر سے 40 سال کے دوران ان کے کیا حالات تھے، 40 سے 50 کے دوران ان کے کیا حالات تھے، 50 سے 60 کے دوران ان کے کیا حالات تھے، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے شہروں کا سفر کیا، اور کن کن محدثین سے انہوں نے ملاقات کی، پھر آگے جب انہوں نے علم سکھایا تو ان کے شاگردوں میں کون کون لوگ ہیں، ان کے بڑھاپے کے وقت ان کا حافظہ مضبوط رہا ہے، کمزور تو نہیں ہو گیا، اور ان کے حالات کیسے ہیں کہ آیا وہ قابل اعتماد، قابل وثوق ہیں، یا اپنی طرف سے کوئی بات کرنے والے ہیں، اور ان کی وفات کہاں ہوئی، کس شہر میں ہوئی، کب ہوئی، اور ان کی ملاقات کن بڑے بڑے محدثین سے ہوئی ہے، تو یہ سارے حالات ہر بندے کے جمع کیے گئے، اور ایسے افراد کی تعداد میں نے کہا کتنی تھی؟ 5 لاکھ، جن کو اسماء الرجال اس فن کو کہا جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں، کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کے باتوں کو، پیغمبر کے حالات کو محفوظ رکھنے کے لیے جو واسطے تھے، ان کو بھی قابل اعتماد بنایا، تاکہ پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت نہ کر دے، اگر کسی نے کی وہیں پر محدث نے پکڑ لیا کہ بھئی اس نے غلط بات کی ہے، اور جو بات جیسی سنی اس طرح نقل کی، اپنی طرف سے کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا،